Subscribe channel. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے ہر ایمان والا محبت کرتا ہے۔ ایمان والوں کے اندر بھی صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، مقدس جماعت، وہ جماعت کے دلوں میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت سے بھی کچھ زیادہ تھا۔ محبت سے زیادہ، محبت سے اوپر کی چیز عشق نبی ہے کہ ان کی رگ رگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا عشق تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ تو میں پہلی کی مجلس میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا محبت کا پہلا تقاضا بتلایا تھا کہ ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو جائے۔ ہم اللہ کے نبی سے اس قدر ٹوٹ کر محبت کرے کہ وہ ہمیں ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہو جائے۔ یہ محبت کا پہلا تقاضا ہے۔ محبت کا دوسرا تقاضا عدم التقدیم بین یدیہ وغض الصوت عندہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے انسان تقدم نہ کرے اور اللہ کے نبی کی آواز مبارک سے اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ یہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دوسرا تقاضا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس کا بہت لحاظ کرتے تھے اور ہمیشہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے درمیان کسی بات میں آوازیں بلند ہو گئی اللہ کے نبی کی مجلس میں۔ تو اس پر اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند ہو گئی تو ہم تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیں گے۔ انسان کے عمل حبط ہونے کا خطرہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی آواز کے اوپر آواز ہو جائے۔ چنانچہ آج بھی یہ ادب اپنی جگہ موجود ہیں۔ جب مدینہ منورہ کا اللہ پاک ہمیں سفر فرمائے، سب کے لیے جانا آسان فرماوے، مدینے کی حاضری نصیب فرماوے، ہم جب وہاں جائیں گے تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے معاہدہ شریف پر جائیں گے تو اس وقت یہ آیت لکھی ہوئی ہے اوپر، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ کسی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی مرضی کو مقدم کرنا، اس کو تقدم کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ہمارے اکابر تو اتنا خیال فرماتے تھے کہ امام مالک علیہ رحمہ نے فرمایا، اگر میرے کسی فتوے کے مقابلے میں کسی شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی کوئی ضعیف حدیث بھی مل جائے تو اس کو چاہیے کہ میرے قول کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جس میں اللہ نے فرمایا، ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ان سے ایسے کھول کر بولا کرو جیسے آپس میں کھول کر بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔
یعنی اپنی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرنے میں بھی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کا احتمال ہے۔ اب دیکھیں میرے بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر کس قدر ادب تھا، کس قدر صحابہ با ادب تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک مدینہ منورہ کے صحابی ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز طبعی طور پر بلند تھی۔ وہ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھ گئے۔ یہ آیت کہیں میرے بارے میں تو نازل نہیں ہوئی ہے۔ بڑے خوبصورت بھی تھے اور قبیلہ خزرج کے سردار بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے دیکھا مسجد میں ثابت نہیں آتے۔ پوچھا بھی ثابت کہاں گئے؟ ثابت ابن قیس دکھ نہیں رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر پر بٹھا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان کی ملاقات فرمائی اور پوچھا تو انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ، اس آیت نے مجھے گھر میں بٹھا دیا ہے کیونکہ میری آواز بھاری ہے، مجھے ڈر ہے کہیں آپ کی گستاخی نہ ہو جائے۔ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرمایا، انت لست منہم، اے قیس تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے ان کے ادب کی بنیاد پر ان کو 3 بشارتیں سنائی۔ نمبر 1، ثابت اللہ تمہاری زندگی اچھی گزارے گا، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ نمبر 2، تمہاری موت شہادت پر ہوگی۔ نمبر 3، تمہارا مقام جنت ہوگا۔ یہ تینوں بشارتیں صرف ان کے ادب کی بنیاد پر اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے ان کو ملی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمہ کذاب کی لڑائی میں آپ شہید ہوئے۔ اس جنگ میں 3 مرتبہ مسلمانوں کے قدم اکھڑے۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو ہمت دلائی اور فرمایا، اے مدینے کے انصار اور اے مکے کے مہاجرین، زمین میں گڑھے کھودو اور ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ چنانچہ میرے بھائی ڈٹ کر مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کی مدد ہوئی، اور اسی جنگ کے اندر ثابت ابن قیس اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ یہ بات البدایہ والنہایہ میں لکھی ہے۔ اور اس سے بھی عجیب بات ثابت ابن قیس کی کہ شہید ہونے کے بعد عجیب انداز سے ان کی وصیت جاری ہوئی۔ آپ ایک صحابی کے خواب میں آئے اور فرمایا، میرے بدن پر جو زیرہ میرے بدن پر جو لڑائی کے وقت تھی، یہ ایک پھولا انسان نے چرا لی ہے، اور وہ آدمی آخری خیمے میں ہے اور پھولا جگہ اس نے زیرہ رکھی ہے۔ امیر جماعت خالد ابن ولید سے کہو کہ وہ اس کو لے کر اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جائے اور فرمایا، پھولا جگہ اتنا مال ہے، پھولا جگہ اتنا ہے، پھولا کا مجھ پر اتنا قرض ہے، اور تم یہ صرف ایک خواب نہ سمجھنا، اس کو ایک حقیقت سمجھنا۔ چنانچہ انہوں نے پورا خواب کا تذکرہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے کیا۔ حضرت خالد اس آدمی کے پاس گئے، اس نے انکار کیا، مگر تلاش کرنے پر جیسا خواب میں بتلایا تھا اسی طرح یہ زیرہ مل گئی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس کی شہادت کے بعد ان کی وصیت کو جاری فرمایا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اپنی آواز کو نیچے رکھنا۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے روضے مبارکہ پر جاتے ہیں، لیکن سلام کو زور سے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے ہر امتی کو جانتے ہیں، اور جب امتی سلام کہتا ہے تو اللہ کے نبی قبر میں سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جتنے بڑے با ادب لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اکابرین ہوتے ہیں، وہاں جا کر وہ ڈرتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کہیں ہمارے گناہ ان کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے۔ چنانچہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اصلاحی خطبات میں اپنے والد محترم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب علیہ رحمہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان ایک مرتبہ جب مدینہ منورہ میں گئے حاضری کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک جا کر سلام نہ پڑھ سکے، دور کھڑے ہو گئے، اور وہاں جا کر لوگ سلام پڑھ رہے ہیں۔ آج کل میرے بھائیو، اللہ ہمیں معاف فرماوے، لوگ وہاں تصویریں لے رہے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔ ایک کتنی بڑی بے ادبی ہے، اس سے انسان کے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ لوگ ویڈیو لے رہے ہیں، وہاں تو انسان میرے نبی کو جا کر سلام کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ میرا اللہ کل قیامت کے میدان میں میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو سفارش کا ذریعہ بناوے، اور اللہ کے نبی کی سفارش اللہ پاک ہم کو جنت فردوس نصیب فرمائے۔
ڈرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی کے پاس جا کر سلام کرنا ہے اور سلام کرنے کے ساتھ شفاعت کی درخواست کرنا ہے، پھر آدمی ڈرتے ڈرتے وہاں سے چلا جائے۔ لیکن لوگ بے ادبی کر رہے ہیں، اور بے ادبی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے سارے نیک اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دور کھڑے ہو گئے کہ میں کیسے اللہ کے نبی کو سلام کروں قریب جا کر، میں تو گنہگار ہوں۔ میرے بھائیو، سونا ہی سونے کو جانتا ہے، ولی کو پہچانتا ہے۔ یہ تو ولیوں کے ولی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ان کے سامنے تھی، میرے نبی کے مقام کو جانتے تھے۔ یہ تو نبیوں کے سردار ہیں، یہ تو خاتم النبیین ہیں، تو اللہ کے نبی کی مقام کو جاننے کے بعد قریب جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو قبر میں سے آواز آئی، اے مفتی شفیع، تم دنیا کے انسانوں کو یہ بات بتلا دو کہ جن لوگوں کی زندگی میری زندگی کے مطابق ہے، اور جو لوگ میری غلامی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی زندگی میں میری سنتوں کی محبت ہے اور میرے طریقوں کی عظمت ہے، اور ان کی زندگی میرے نبی کی میرے طریقوں کے مطابق چلتی ہیں، وہ مجھ سے بالکل قریب ہیں، اگرچہ وہ مجھے جسمانی طور پر مجھ سے بہت دور ہو۔ اور جو لوگ میری جالیاں پکڑ پکڑ کر رو رہے ہیں اور میری جالیاں پکڑ پکڑ کر مجھے سلام کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی میری زندگی سے ہٹی ہوئی ہے، ان کی زندگی میں میری سنتیں نہیں ہیں، اور ان کی زندگی میں میری محبت اور ان کی زندگی میں میرے طریقے نہیں ہیں، اگرچہ وہ میری جالیاں پکڑ پکڑ کر رو رہے ہو، لیکن وہ مجھ سے بہت دور ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو، جب آپ نے یمن کی طرف روانہ فرمایا، اور آپ نے معاذ کو فرمایا، جب مدینے کی سرحد پوری ہوئی اور یمن کا کنارہ یعنی یمن کی سرحد شروع ہوئی، تو آپ نے معاذ بن جبل کو فرمایا تھا، معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عام هذا ولعلک تمر بمسجدی وقبری هذا، معاذ جب تم واپس آؤں گے تو تمہاری میری ملاقات نہیں ہوگی، بلکہ تم کو یا تو میری قبر کی زیارت ہوگی یا تو تم کو میری مسجد کی زیارت ہوگی۔ اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی محبت میں رونے لگے، جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ رو رہے تھے کیونکہ صحابہ کرام کے رگ رگ میں اللہ کے نبی کی محبت تھی۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، صحابہ کی سب سے بڑی قربانی اللہ کے نبی کی صحبت کو چھوڑنا تھا۔ گھر چھوڑنا ان کے لیے آسان تھا، بچوں کو چھوڑنا ان کے لیے آسان تھا، بیوی کو چھوڑنا ان کے لیے آسان تھا، لیکن میرے نبی کی صحبت کو چھوڑنا صحابہ کرام کے لیے بہت بھاری تھا۔ لیکن اللہ کے دین کی نسبت کی بنیاد پر محبت قربان کی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنا چہرے مبارک مدینہ منورہ کی طرف کر کے آپ نے جملہ فرمایا، لا تبکی یا معاذ، اے معاذ تم مت رو، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، کل قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب میرا وہ امتی ہوگا جس کی زندگی میں تقوی ہوگا، جن کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا۔ اس سے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب ضروری ہے۔ جب بھی میرے نبی کا نام آوے ہم درود شریف پڑھے، میرے نبی کا نام ادب سے لے، یہ نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم نبی کی سیرت کو تفصیل سے کھولا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اللہ کے نبی کی محبت دل میں پیدا کریں۔ جب بھی میرے نبی کا نام لے، صلی اللہ علیہ وسلم کہے، درود شریف پڑھے، عظمت کے ساتھ ادب کے ساتھ ہمارے نبی کا نام لے۔ بے ادبی کی بنیاد پر انسان کے سارے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دوسرا تقاضا ہے۔ انشاءاللہ میں کل آئندہ تیسرا تقاضا بتاؤں گا۔ اللہ پاک ہم تمام کے دلوں میں اللہ کے نبی کا عشق نصیب فرماوے، اللہ کے نبی کی محبت نصیب فرماوے، اور ہم تمام کو اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔